بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدرسہ جامعۃ المعارف ہے۔ یہ ہندوستان کے 27 اسٹیٹ میں سے ایک اسٹیٹ ہے گوا، اور گوا کن چیزوں میں مشہور ہے ہم تمام جانتے ہیں، لیکن یہی سرزمین کے اوپر الحمدللہ مسلمانوں کی 10% آبادی ہے۔ اس 10% آبادی میں پورے گوا میں یہ ایک مسلمانوں کے لیے بہترین ادارہ ہے، چھوٹا سا ہے لیکن بہترین ادارہ ہے، جس میں دین دنیا دونوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ مدرسہ جامعۃ المعارف کے نام سے مرغاؤں کے اندر موسوم ہے، مشہور ہے پورے گوا میں۔ اس مدرسے کی جو ابتدا ہے وہ 1998 سے ہوئی ہے۔ بہت سارے علماء نے یہاں خدمت کی، بہت سارے علماء نے اور بہت سارے لوگوں نے اپنے جان مال وقت لگایا، اور 1998 سے ایک کارواں شروع ہوا اور ایک کارواں چلتا رہا۔ تقریباً 60-70 بچے اس وقت تک حافظ ہوئے۔ 2018 میں 2018 کے اندر مجھے، یعنی میرا نام مفتی سہیل ہے، مدرسے کے پرنسپل کے طور پر، محترم کے طور پر یہ مدرسے کی باغ دوڑ سنبھالی، اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو الحمدللہ 2018 سے جس وقت سے مدرسہ سنبھالا ہے، اس وقت یہاں 54 بچے موجود تھے، اور چیلنج یہ تھا کہ گوا کے بچے گوا میں پڑھنے والے بنے، گوا کے بچے آنے والے بنے۔ الحمدللہ اس وقت 54 بچے سارے کے سارے ہمارے بہار سے تھے، لیکن اس کے بعد ہم لوگوں نے محنت کی ساتھ میں، اور ہم نے ایک کانسیپٹ ساتھ میں شروع کیا کہ بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی جائے۔ تو 2018 سے یہ سسٹم شروع ہوا۔ اس وقت ہمارے پاس 200+ بچے ہیں جو یہاں گوا کے ہی مختلف علاقوں سے ہیں۔ قیام اور طعام یعنی کھانا پینا بورڈنگ سسٹم کے ساتھ ہے۔ 23 بچے اپ ڈاؤن کرتے ہیں، اور ہمارے پاس 50 کے قریب تقریباً ایڈمیشن اس وقت پینڈنگ میں ہیں، کہ پورے گوا کے اندر چونکہ یہ سسٹم نہیں ہے جہاں یا تو اسکولیں ہیں صرف، تو مدارس مکاتب تو خد و خال ہے، یہاں مکاتب کا ایک قحط ہے، یا مکاتب ہے تو اس کو جس طرح مکتب ایک سیلیبس کے ساتھ اور ایک منظم طریقے سے ہونا چاہیے، ویسے مکاتب بہت کم ہے، اور بہت ساری جگہوں پر مکاتب ہے ہی نہیں۔ تو اکثر و بیشتر ایک مسلمان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دنیا سے پہلے ہمارے بچوں کو دین سکھایا جائے، کیونکہ ہمارا ہم تمام کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اور ہمارے سامنے دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی ہے، جس میں جنت جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھرنے کا بھی وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا جنت کو بتایا ہے، اور جنت کو ہمیں شوق دلایا ہے، اور قرآن کے بہت سارے باروں میں اللہ نے ایمان، اعمال اور جنت کو ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان والے کی صفت ہے کہ جہاں کہیں ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے دونوں چیز کی فکر کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ جب سے ہم نے سسٹم شروع کیا کہ 1 to 10 اسکول بھی ہو، جس میں بچوں کی پارٹ ٹائم اسکول ہو 3 سے 3.5 گھنٹے کی، اور ساتھ میں پورا دین کی تعلیم ہو، جس میں مکتب کی بیسک تعلیم بھی ہے، 5 سال کا کورس ہے، اس کے بعد حفظ کی تعلیم ہے، جو کم و بیش 3 سال کے اندر بچے پورا مکمل قرآن حفظ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بچوں کی جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس عالمیت ہے جو 6 سال کا کورس ہے، اور الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس بچے ہر شعبے کے اندر بچے آ رہے ہیں اور اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ تقریباً اس وقت 20 کا عملہ یہاں پہ کام کر رہا ہے، اور 200+ بچے پڑھ رہے ہیں، اور آئندہ بھی بہت سارے بچے بڑھ رہے ہیں، جن کے تقاضے بھی بڑھ رہے ہیں، اور جن کے لیے ہم نئی چیزیں، نئی ایکٹیویٹیز، کہ ہمارے مسلمان کے بچے دوسری جگہ جانے کے بجائے ہمارے پاس دینی ماحول میں رہ کر، دینی ایسوسیشن میں رہ کر، اور دینی تربیت کے ساتھ سارے کے سارے انجینئر، ڈاکٹر بھی بنے، حافظ مفتی قاری بھی بنے، ان کے ماں باپ اور مقدر میں جو لکھا ہے وہ کرے، لیکن دین کی جو بیسک تعلیم ہے وہ بیسک تعلیم ہو، اس کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن ہو، اور عالمیت کے 6 سال ہو کہ بچے پڑھنے والے بنے، جو 12 تک یعنی اس کی اسکول کے گریجویشن تک الحمدللہ وہ تمام کا تمام کورس پورا ہو جائے گا، جس کو ہم نے بہت خوبصورت ہم نے اس کو مرتب کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ لوگوں کے سامنے ہم بتلاتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ 2018 سے لے کر ابھی تک الحمدللہ تقریباً 38 بچے حافظ قرآن بنے، اور آخری 3 سال سے الحمدللہ گوا کے اندر ایک وقت تھا کہ باہر سے لوگ تراویح پڑھانے کے لیے علماء اکرام آتے تھے، الحمدللہ آخری 3 سال سے ہمارے ہی بچے ہر جگہ تراویح پڑھا رہے ہیں۔
یہ جو لاسٹ رمضان المبارک گزرا ہے اس میں الحمدللہ 34 ہمارے اسٹوڈنٹ نے گوا کے اندر 34 مسجد میں تراویح پڑھائی ہے، اور انشاءاللہ اس سال اس سے زیادہ ہوگی. اور یہ تمام کے تمام بچے یہیں پر رہنے والے بچے ہیں، جو لوگ اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر یہاں 30 سال 20 سال سے یہاں آ کر اپنا قیام کر لیا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ابھی ہو رہی ہے، تو ماں باپ کو بھی انٹرسٹ اس لیے ہے کہ دین دنیا دونوں تعلیم ایک ساتھ، ایک بیسک تعلیم بیسک دین ایک جگہ مل رہا ہے. ابھی اس وقت ہمارا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت ہمارے پاس زمین کی جیسی جتنی بڑی زمین ہونی چاہیے اتنی بڑی تو ہمارے پاس زمین لینڈ نہیں ہے، لیکن جو ہے اس میں ہمیں 9 سے 10 کلاسوں کی ضرورت ہے، ایک ایگزام اور فنکشن ہال کی ضرورت ہے، اور لیڈیز کے لیے مستورات کے لیے ایک ہال کی ضرورت ہے. طلبہ چونکہ 200 پلس طلبہ ہے جس میں ٹوائلٹ باتھ روم کی بہت شدید ضرورت ہے، تو اس کے لیے ہمیں 10-20 ٹوائلٹ باتھ روم کی ضرورت ہے، اور آفس سسٹم کو ایک جگہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تمام کے تمام تقاضے ہیں کہ ہمارے اگر آئندہ سال ہمیں 300 بچوں کو پڑھانا ہے، منیمم 250 بچے اور زیادہ 300 بچوں کو اگر ہمیں اس کمپلیکس کے اندر پڑھانا ہے اور دینی تعلیم دینی ہے، تو ہمیں آئندہ سال کی تیاری کرنی ہے. ہمیں ان چیزوں کی بہت اشد ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے. تو ہم تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ مدرسہ الحمدللہ غربت کی بنیاد پر نہیں، یہ جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ لوگ غربت کی بنیاد پر کہ بھائی مدرسے میں اتنے غریب بچے ہیں، ہم نہ غریبی کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ غربت کی بنیاد پیسے مانگتے ہیں، نہ اس سے ہم لوگ ڈونیشن مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں تعلیم کی بنیاد پر. تعلیم کیا ہے کہ بچوں کے اندر امپروو کیا ہو رہا ہے، بچوں کے اندر اخلاق، ان کی تربیت، وہ بچہ کتنا اللہ سے قریب ہو رہا ہے، وہ بچہ کتنا لوگوں کو لے کے چلنے والا بن رہا ہے، اس کے اندر لیڈرشپ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، اس کے اندر جو ہے کس چیز کا شوق ہے. اگر دنیاوی تعلیم کا زیادہ شوق ہے تو دین کی بیسک تعلیم دے کر دنیاوی تعلیم کے اندر اس کو امپروو کیا جائے. اگر دین کی تعلیم کا زیادہ شوق ہے تو دنیاوی بیسک تعلیم دے کر دین کی تعلیم کے اندر اس کو عالم، مفتی، قاری وغیرہ بنایا جائے، تاکہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں اگر پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ یہ سوسائٹی کا رنگ بن جائے گا. علم کے پیچھے دولت اور شہرت علم کے پیچھے ہوتی ہے. کبھی بھی جو ہے دولت کے علم جس کے پاس ہوگا، ایجوکیشن کے جو گھوم رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہوگی. اچھے لوگ کی صحبت میں بیٹھیں گے، اچھے لوگ کی صحبت میں اچھی باتیں سیکھیں گے تو ہماری قوم کے اندر امپروومنٹ ہوگا، اور ایک زندگی گزارنے کا معیار پیدا ہوگا، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا. تو آج جو ادارہ ہوتا ہے، جو علم کا گہوارہ ہوتا ہے، آج ہم ہر جگہ ڈونیشن کرتے ہیں تو غربت کی بنیاد پر کرتے ہیں. ہمارے یہاں کھانے کی کمی ہے، ہمارے یہاں یہ کمی ہے. تو ایک غربت کی بنیاد پر غربت ایک ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ ہوتی ہے، اور اس کا حل اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی ہر جگہ تقسیم کی ہوئی ہے. اللہ نے کسی کو غریب، کسی کو مالدار بنایا، ہر ایک کو اس میں خوش رہنا ہے. لیکن ہمیں اپنے علاقے کے اندر دین کو اور دینی تعلیم کو فروغ دینا ہے، اور اس کے لیے دینی تعلیم کے لیے اگر اپنا جان، مال، وقت لگتا ہے تو یہ ہماری سب سے بڑی نعمت ہے، اور ایک قیامت تک لوگ یاد کرتے رہیں گے، اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. اس لیے ہمیں فی وقت جو ہے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، جہاں پر ہمیں کلاسز، ہال، فنکشن ہال اور بچوں کا ایگزام ہال، اس کے بعد اس کے لیے ٹوائلٹ، باتھ روم وغیرہ کی ضرورت ہے. الحمدللہ بہت سارے حضرات ہیں وقتاً فوقتاً اس کو پورا کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں اگلے 6 مہینے کے اندر آئندہ سال کی تیاری کرنی ہے. تو میں تمام احباب سے درخواست کرتا ہوں جہاں جہاں تک ویڈیو پہنچتا ہے کہ آپ تمام حضرات اس ادارے کا تعاون فرمائیں، اور اس کے ثواب جاریہ، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے. انشاءاللہ اس کے نتائج آپ بہت کم سالوں میں، اگلے 3 سالوں میں آپ کو سننے کا ملے گا کہ جس علاقے کے اندر لوگ بے حیائی کے لیے آتے ہیں، جہاں شراب پینے کے لیے آتے ہیں، بے حیائی کے لیے آتے ہیں، انشاءاللہ ایک دن یہاں وہ آئے گا، لوگ یہاں علم دین سیکھنے کے لیے آئیں گے، یہاں اپنی تربیت کرنے کے لیے آئیں گے. یہاں ماں باپ اپنے بچے کو داخل کر کے فخر محسوس کریں گے کہ الحمدللہ ہمارے بچوں نے یہاں کچھ پایا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین بڑی ترقی نصیب فرمائے. الحمدللہ اس کی ایک کمیٹی ہے، اس کا ایک مینجمنٹ ہے، بہت اسٹرانگ مینجمنٹ ہے. یہاں کا استادوں کا ایک اسٹاف ہے ہمارا، یہ اسکول کا الگ ہے، مدرسے کا الگ ہے. الحمدللہ جس کی وقتاً فوقتاً میٹنگیں ہوتی رہتی ہے، جو بھی بہت اسٹرانگ ہے کہ بچوں کے اندر کیا امپروو کیا جائے، بچوں کے تربیت کے لیے کیا جائے، جو بچے تربیت سے بالکل دور ہے ان کے لیے کیا اسکیم بنائی جائے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہے. اور اس طریقے سے ہم آگے بچوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، لوگ سجیشن بھی دیتے ہیں، مشورے بھی دیتے ہیں. الحمدللہ اس کو بھی سامنے رکھ کر ہم آگے سوچتے ہیں. دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے، اور دن بدن یہاں کے بچوں میں ترقی نصیب فرمائے، علم و عمل میں ترقی نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہاں جب تک ہے روزی روٹی اور ہماری زندگی ہے، اللہ دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب